بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذی الحجہ ہے، قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ لوگ بکرے، چھترے، بیل خریدنے میں مصروف ہیں۔ کل ہم لوگ بھی یہاں مارکیٹ میں گئے تھے، منڈی میں، اور یہی خواہش تھی کہ یعنی اچھا جانور ہو، کوئی عیب نہ ہو، خوبصورت ہو۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی عیب والا جانور ہو، مثلاً سینگ نہ ہو، کان کٹا ہو، دم کٹا ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، یا اور کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا جانور ہو، تو وہ چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ آپ خرید لیں یا قیمتی خریدا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، لیکن قربانی کرنے والے کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے، اس کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے۔ آج پوری امت مسلمہ پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حاجی وہاں پکاریں لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں یا اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اپنے ملک سے 11ویں دے کے گئے ہوں گے، چادر چڑھا کے گئے ہوں گے، تعویذ پہنا ہوا ہوگا، امام زامن کے قائل ہوں گے، گھوڑے کی پوجا یہ کرتے ہوں گے، جمہوریت کے شرک میں یہ مبتلا ہوں گے، مسلک پرستی کے شرک میں یہ مبتلا ہوں گے۔ سورا شرک ان کے اندر ہے، پچھلی قوموں کے اندر جتنا شرک تھا، آج اس آخری امت کے اندر ہر قسم کا شرک موجود ہے۔ اور یقین کیجئے، یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے کہ 99.9% ان مسلمانوں کے اندر شرک ہے، اور دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا۔ ان کے جتنے علماء ہیں دین کے اوپر کھاتے ہیں، اور شرک کے سب سے بڑے دائی اور شرک کے سب سے بڑے رکھوالے یہ ہیں، چاہے اپنے آپ کو خادم کہتے ہوں، دین کے حرم کے خادم کہتے ہوں، یا اسلام کا قلعہ کہتے ہوں اپنے ملک کو، یا اسلام کے یا حرم کے محافظ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں، لیکن حقیقت میں شرک کے رکھوالے ہیں۔ اور پوری امت آج شرک کے اندر، اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھوں کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جس کے ایمان کے اندر بالکل صفائی ہو۔ تو یہ چیزیں میں سامنے لا رہا ہوں حاجیوں اور قربانی کرنے والوں۔ جہاں جانوروں کے اندر نقص سے قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہمیت ہے کہ قربانی کرنے والے کے اندر کم از کم یہ 5 نقص بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو پہلی بات ہے، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہی آپ نے پوری نہیں کی ہے۔ آج کون سا شرک ہے جو اس قوم کے اندر نہیں ہے؟ قوم نوح کے اگر 5 تن پاک تھے تو اس آخری امت کے بھی 5 تن پاک ہیں۔ وہ قبروں کے مجاور تھے، پکارتے تھے قبر والوں کو، یہ بھی مزار والوں کو، گنبد والوں کو، قبر والوں کو پکارتے ہیں، آقا کہتے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، اور اندازہ لگائیے پھر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ شرک جو ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج تو اگر یہ شرک والوں کو علیحدہ کیا جائے اور بالکل خالص مخلص مومنوں کو علیحدہ کیا جائے، تو پھر تو بہت ہی کم تعداد رہ جاتی ہے مخلص مومنوں کی۔ اب ان مخلص مومنوں کے اندر بھی یہ 4 باتیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات یعنی ان کے لیے، اور عام طور پر یہ دوسری بات کہ ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے جانوروں کی فوٹو آگے پیچھے بھیج رہے ہیں دوستوں کو، رشتہ داروں کو، دیکھیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں جی، یہ دکھاوا اور نمود و نمائش ہو جائے گا۔ تو اگر یہ انداز آ گیا دل کے اندر، دکھاوے والا انداز آ گیا، تو پھر یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، بلکہ ریاکاری کو شرک تک کہا گیا ہے۔ تیسری بات کہ آپ کی کمائی بالکل حلال کی ہو۔ اگر کمائی کے اندر سود ہے، جس طرح آج یہ پرافٹ کہہ کے بینکوں سے لیتے ہیں اور فراڈ کے ساتھ کوئی پیسہ کما لیا ہے، یا ناجائز ذرائع سے کوئی چیز کمائی ہے، تو اگر مال ہی حرام کا ہے، تو پھر تو قربانی تو کیا، کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دور دراز سے کوئی سفر طے کر کے آتا ہے، گرد آلود ہے،
بیت اللہ کی چادر پکڑ کے یا ربی کہتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ وجہ حرام کا اس نے پہنا ہوا ہے لباس، حرام کی کمائی سے اس کا جسم بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو تیسری شرط ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہو۔ پھر چوتھی یہ کہ ایک دائمی بے نمازی ٹائپ ہوتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ مومنوں کی میں بات کر رہا ہوں، مشرکوں کی نہیں۔ شرک کرنے والے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، صلاۃ فرض ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث کی پکاریں لگاتا ہے، اگر 11ویں دیتا ہے، 12ویں کی کیک کاٹتا ہے، 10 محرم کے شربت پیتا ہے، پلاتا ہے، امام زامن پہنتا ہے یا تعویذ گنڈا کرتا ہے، اس کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ بات صرف مخلص مومنوں کی ہو رہی ہے جن کے اندر یہ شرک نہیں ہے، لیکن نماز کی وہ پابندی نہیں کرتا ہے، بے نمازی ٹائپ ہے جس طرح، تو یہ بھی بہت بڑے درجے کا فاسق اور فاجر ہے، اور بہت ہی بڑا گناہ گار ہے۔ تو پہلے یہ فرائض کی طرف اس کو دھیان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور بس مال اللہ نے دے دیا ہے اور ہر سال قربانی کے اوپر زور ہے اور اس طرح کا معاملہ، تو اس کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ پانچویں اور آخری بات ہے، اور ساری باتوں کو جس نے احاطہ کیا ہوا ہے ایک ایماندار کے لیے، کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کی صلات قبول کرتا ہے، ان کے صوم قبول کرتا ہے، عمرہ قبول کرتا ہے، حج قبول کرتا ہے اور قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب قربانی پیش کی تو قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اور وہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے دل کا وہ تقویٰ، وہ کیفیت، وہ خلوص پہنچتا ہے، یعنی جس جذبے کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، مجھے تو وہ پہنچتا ہے۔ آپ غور کیجیے، اگر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے تو پیچھے گوشت اور خون رہ گیا، خون بہا دیتے ہو، گوشت کھا لیتے ہو، تو اس قربانی تو قبول نہیں ہوئی۔ اس انداز سے یہ بات بتائے گی۔ پھر وہ جو مشہور آیت ہے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی، کتنا زور ہے اس کے اندر، تو وہاں بھی پہلے صلاۃ کا حکم ہے کہ میری صلاۃ اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اعمال بھی قبول کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں سے یہی گزارش ہے جن کا ایمان عقیدہ درست ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اب صرف تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ قربانی کا معاملہ ہے، بڑے خلوص کے ساتھ اور اس عید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کرے، اور آئندہ کے اندر یہ آئندہ یعنی بالکل پورا عید کر لو میرے بھائیو، سچی توبہ کرو، توبہ تو نسوہ، کہ صلاۃ بالکل 5 وقت ایک تحفے کے طور پر، یہ تو تحفہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے اوپر گراں ہو، بڑے شوق کے ساتھ صلاۃ ادا کرنی چاہیے، خوشی کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے رکوع ہوں، سجدے ہوں، دعائیں ہوں، اور اس کے بعد بالکل اللہ کو دکھانے کا معاملہ ہو، کسی اور کی طرف بال برابر دھیان بھی نہ جائے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ کہیں دکھاوا ہمارے اندر نہ آ جائے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس دکھاوے سے، ریاکاری سے اور منافقت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ پھر مال کے اندر، کمائی کے اندر غور کیجیے، اگر کوئی سرکاری ملازمت کرتے ہو یا کوئی بھی ڈیوٹی ہے تو اس میں ذرہ برابر کوتاہی اپنی طرف سے دانستہ نہیں ہونی چاہیے۔ کاروبار کرتے ہو تو ذرہ برابر اس میں جھوٹ فریب نہیں ہونا چاہیے، تاکہ مال پوری طرح حلال ہو، اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ تقوی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے جو سورۃ العصر کے اندر آئی۔ ایمان خالص، پہلی شرط اس کی یہ ہے، توحید ہو، رد شرک ہو، کفر بالطاغوت ہو، پھر سارے فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، پھر اللہ کے راستے میں مجاہد ہو، توحید کی دعوت دینے والا ہو، رد شرک کرنے والا ہو، اور اس راستے میں جم جانے والا ہو۔ کیونکہ آئے ہیں بڑے بڑے، ان سے امیدیں بھی تھیں لیکن جمے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ان کے اندر وہ خلوص نہیں پایا گیا ہے، پھر انہوں نے جو ہے وہی انداز اختیار کیا ہے دنیا داروں کا، دنیا کی طرف جھک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہمارے اعمال کو قبول کرے اپنے فضل و کرم سے، آخری سانس آئے ایمان خالص کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں شہید کر دے۔